سورہ فاتحہ کی التماس اور تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام شہدائے ملت، تمام علماء اعلیٰ مراجع عظام مرحومین، خاص طور سے علامہ سید ابن حسن رضوی جارچوی علی اللہ مقامہ، فرش اعظم پہ آنے والے جو انتقال کر چکے، فرش اعظم بچھانے والے فیملی کے مرحومین کے لیے، خاص طور سے فخر شمیم رضوی، ام رباب نقوی مہربانو بنت بلجیس حسین، پروفیسر سبت عباس مرحومہ بنت زہرا، واجدہ خاتون، غلام احمد نقوی منظور حسین، سیدہ شمیم فاطمہ، سردار فاطمہ بنت زہرا، ضمانت زہرا، امانت زہرا، سیدہ صغرا بیگم اور سیدہ قیصر جہاں، سیدہ رفت جہاں، ان تمام کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دعائے صحت کی التماس آپ حاضرین میں خدا نخواستہ کوئی علیل ہو، ان کے لیے آپ کے آئی صاحباب میں دنیا بھر میں جہاں کئی مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، خاص طور سے جو آئی سی یو میں ہیں، خاص طور سے جو کینسر کے مریض ہیں، جو لا علاج مرض مبتلا ہیں، تمام کی شفا یابی کے ساتھ ساتھ نرگس زیدی مومنہ، روبینہ حسین مومنہ اور شریف الحسن مومن کی دعائے صحت کے اعتبار سے تمام کے لیے بتوسل امام موسی کاظم علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے واجب الوجود کے لیے کہ جس کی مہربانیوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصبات مقدسات کے لیے کہ جن کی وجود کی بدولت سانسوں میں خوشبوئے ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام، وجعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بصعرہما مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، فرش عزائے حضرت
سید سجاد پر حاضر خدمت ہیں۔ 27 محرم الحرام 1445 سنہ ہجرت میں گفتگو ہے نہج الحیات از نگاہ امام سجاد، اور بات کل وہاں تک پہنچی تھی جہاں پر امام علیہ السلام کے بیان کیے گئے حقوق میں سے ایک عضو بدن کا حق بیان کر رہے تھے۔ ویسے تو اعضائے بدن کے مسائل مختلف ہیں، معصومین نے اعضائے بدن کی خلقت کے اعتبار سے اس کی وجوہات بیان کر دی ہیں، لیکن حق بیان کرنے کا حق سید سجاد کے پاس دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے خدا معلوم کیا سوچ کر انسان کے اعضائے بدن یعنی کہ 7 اعضائے بدن اور اس کے ماں سوا تقریباً 43 اور ایسے تمام تر اعمال کہوں، افعال کہوں، اشیاء کائنات کہوں، ان سب کے رائٹس بھی بیان کیے، تو 7 یہ اور 43 وہ 50 کے قریب بن رہے ہیں۔ تمام وہ حقوق جو امام نے بیان کیے انسان کے ادا کرنے کے حوالے سے، جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ان 7 اعضاء کے بیان کرنے کا تعلق شاید امام علیہ السلام کربلا کے بعد انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہو کہ آنکھیں کیا ہیں، زبان کی اہمیت کیا ہے، کانوں کی صلاحیت اور نعمت کیا ہے، ہاتھوں کا کس طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ کربلا میں جنگلی پنے جو کیفیت تھی انسان کی، اس جنگلی انسان کو پھر شہری انسان بنانے کے لیے امام نے انسان کو ہی موضوع بنا دیا، تاکہ آنے والے دور میں کوئی انسان اب اپنے اعضاء و جوارح کو ایسا نہ ہو کہ بغیر مرضی پروردگار کے استعمال کرے اور جہنم میں چلا جائے۔ شاید اس لیے بھی امام علیہ السلام نے آنکھوں کے حقوق بیان کیے، اور کل ہماری بات آنکھوں پر تھی اور آج بھی آنکھوں پر رہے گی۔ آنکھیں پروردگار کی عظیم نعمت ہیں، اور ایسی عظیم نعمت ہیں کہ مالک دو جہاں نے جیسے باب القلب میں 2 باب رکھے، ایسے باب الاعتبار میں بھی ایک باب پہ بھروسہ نہ کیا، 2 باب رکھے۔ خدا چاہتا تو ایک آنکھ رکھ سکتا تھا، وہ سارے کام ایک آنکھ سے ہو جاتے، لیکن ذرا تصور کیجئے اگر ایک آنکھ ہوتی انسان کی تو چہرہ کیسا لگتا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ آنکھیں ایسے بنائیں کہ پہلے آنکھوں کو رکھنے کے لیے ایک حدقہ بنایا، ہڈیوں سے بالکل محفوظ کرتے ہوئے۔ قسم خدا کبھی انسان یہ سوچ کر میڈیکل پڑھے کہ خدا کی جو صنعیت ہے اس پر شکر خدا تو ادا کر سکے، ورنہ کبھی آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے سوچ لے۔ قسم خدا اتنا طویل عرصہ ہو گیا آنکھیں استعمال کرتے ہوئے، شاید ہم اگر ماہر امراض چشم نہ ہوں تو ہمارے لیے آنکھوں کا سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ میں پوری تفصیل تو بیان شاید نہ کر پاؤں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کہ کچھ حصے اللہ نے آنکھ کے بنائے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو حدقہ کہلاتا ہے، ایک حصہ جو اندر کا ڈیلا کہلاتا ہے۔ اسی ڈیلے کی تعریف میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جملہ ملے، جس کو آپ نے لفظ شہم استعمال کرتے ہوئے چربی کے معنی میں لیا۔ صرف ایک حصہ چربی سے بنا ہے، یہ اصلی حصہ ہے، اور اس کے فرعی حصے جو ہیں، جو برانچز اس کی بنی ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہڈی سے بنی ہے، یہ ہڈی ہے۔ ایک اندر چربی ہے 2، اوپر شٹر ہے 3،
شٹر کے نیچے یہ بالوں کی جھالر ہے 4 اور بالوں کی جھالر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایسے مسام ہیں. اس سے ہلکے ہلکے انداز میں لیکوڈ خدا کی طرف سے پہنچ رہا ہے. خدا نے کیسے بنایا ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں اپنے گھر سے آفس جانے کے لیے اور آپ کے پاس خدا کا احسان گاڑی بھی ہو 4 ویل، تو آپ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس کی جو ونڈ اسکرین صاف کر لیں اس کو، اور صاف کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیے وائپرز یا استعمال کیا کوئی ایک عام کپڑا صفائی کرنے والا. اگرچہ ہمارے ہاں جملہ عجیب استعمال کرتے ہیں، گندا کپڑا. صفائی بھی کرنا ہے اور کپڑا تو پہلے ہی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجیب خیر الفاظ پکڑنا اور موضوع ہے، اصل بات صفائی ہے. تو صفائی اس کی اگر نہ کریں، چلیے وہ چھوڑ دیجئے، آپ نے اگر چشمہ لگا لیا ہے، اب چشمہ کب لگتا ہے موضوع الگ ہے کہ کون سے مقام پر پہنچ کر، جبکہ حادثہ اور انسان کی وہ کیفیت بینائی 1 میٹر کے اعتبار سے اگر فرق کرنے لگے تو چشمے کا استعمال شروع ہو جاتا ہے. خیر ابھی چشمے کا استعمال، اگر چشمہ صاف نہ ہو، گلاسز صاف نہ ہو تو آپ کو منظر صاف نہیں دکھے گا. آپ مجبور ہیں اپنے گلاسز کو کسی بھی کپڑے سے ٹیشو سے صاف کرنے پر. قسم بخدا آج تک بتائیں آپ نے اپنے چربی کے ڈلے کو ہاتھ سے صاف کیا؟ کیا آپ نے اس کے لیے کپڑا استعمال کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے پانی استعمال کیا ہے؟ کون سا وائپر ہے؟ کون سا پانی ہے؟ کون سا نظام ہے؟ اللہ اکبر. دن میں جتنی بار انسان کی پلکیں جھپکتی ہیں، اب میں کل بھی اشارہ کر چکا تھا، آج آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کر دوں، اور کہ پلک جھپکنا بھی خدا کی بڑی نعمت ہے. اگر پلک نہ جھپکے، استل ہو جائے، انسان کا شٹر کام نہ کرے آنکھوں کا، تو انسان کا یہ آنکھوں کا ڈیلا خشک ہو جائے. کتنی تکلیف ہو اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہو سکتا. تو پلک جھپکنا وقت کا حصہ بھی ہے اور اس وقت کے حصے کی دعا بھی ہے، اور پلک جھپکنا طاقت کا مظاہرہ بھی ہے. حضرت آصف بن برقیہ نے کیا کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکے، اللہ اکبر، کتنا قریب تھے آصف حضرت سلیمان سے، اتنا قریب تھے کہ پلک جھپکنے کا وقت بھی معلوم تھا. بہت غور کیجئے گا. قبلہ جو جن تھا نا بڑا والا، افریت من الجن، اس میں استعمال قرآن مجید کے اندر افریت کہتے ہیں بڑے جن کو. اچھا یہ بات یاد رکھیں، جو اردو کے الفاظ ہیں دیو یہ اور باقی اس سے ملتے جلتے، وہ سب بیکار کی باتیں. خدا نے دیو نہیں بنائے، خدا نے چڑیل نہیں بنائی، صرف جن بنائے. اب جن چھوٹے بھی ہیں اور جن بڑے بھی ہیں. افریت من الجن، جنوں میں بڑا جن کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں ابھی تخت بلقیس کو لاتا ہوں، ملکہ سبا کے تخت کو ابھی لے کر آتا ہوں. کب؟ کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یعنی مطلب تھا کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں، اس سے پہلے میں لے آؤں گا. تو جن کی معلومات اتنی تھیں کہ حضرت سلیمان سنڈے کو یا منڈے کو اپنا دربار برخاست کب کرتے تھے. جن کو اتنی معلومات تھی، اس لیے اس نے ٹائم لیا اتنا کہ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اپنا دربار بند کریں میں اس سے پہلے لے آؤں گا. حضرت آصف بن برقیہ اگر اتنا ہی علم رکھتے تو وسیع کیسے ہوتے. سوچئے جو سلیمان کا وسیع ہو وہ سلیمان سے اتنا قریب ہے کہ پلک جھپکنے کے ٹائمنگ کو پہچانتا ہے، اور جو محمد کا وسیع ہو
اسے محمد کی جان نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سوچئے گا، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بہت قریب ترین رشتے بہت سارے ہیں، مجھے بتائیں کیا میرا اور آپ کا بیٹا میرے اور آپ کے پلک جھپکنے کے ٹائم بتا سکتا ہے؟ کب سے ساتھ رہتا ہے، گود میں ساتھ رہتا تھا، میں اسے بٹھاتا تھا، پیار کرتا تھا، اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتا تھا، مگر میرا بیٹا اتنا قریب رہنے کے بعد بھی میری آنکھوں کے پلک کے جھپکنے کا وقت بتا نہیں سکتا کہ میں پلک کب جھپک لیتا ہوں۔ کیا قریب تھے آصف بن برخیہ۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے میں تخت لے آؤں گا، قسم بخدا اتنی دیر میں اگر کوئی تخت لکھنا چاہے، لانا تو بہت دور ہے، اگر لفظ تخت کو لکھنا چاہے تو اس سے پہلے پلک جھپک جائے گی۔ تو لکھنا مشکل تھا، لانا آسان تھا، یہ ولایت کا کرشمہ ہے، عادت کا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام علیہ السلام نے آنکھوں کے مسائل میں اور آنکھوں کے مسائل کو سمجھاتے ہوئے کہ آنکھوں کا حق کیا ہے انسان کے اوپر۔ آنکھیں انسان کا دروازہ اعتبار ہے۔ اعتبار کا مطلب وہ اعتبار نہیں جو اردو کا اعتبار ہے۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے؟ نہیں ہے، اگر نہ ہو تو سنیں گے کیوں؟ اعتبار ہے تو سن رہے ہیں۔ مجھے آپ پہ اعتبار ہے کہ سمجھ رہے ہیں تو پڑھ رہا ہوں۔ تو اعتبار کے بغیر تو مجلس میں آمنا سامنا ممکن نہیں۔ تو یہ کون سا اعتبار ہے جو عربی کا اعتبار ہے؟ عربی کا اعتبار اور، مگر وہ عربی نہیں، زبان عرب۔ زبان عرب میں اعتبار کا لفظ اور ہے۔ یہ اعتبار نکلا ہے عبرت سے۔ اردو کا اعتبار ہے اعتماد سے۔ اردو کا اعتبار ہے اعتماد سے کہ انسان قابل اعتماد، قابل بھروسہ ہے کہ نہیں، اس پر ٹرسٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ گرچہ لفظ ٹرسٹ اتنا حسین لفظ تھا کہ اب اسے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جب سے یہ یا کے ساتھ مل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہم تو بات پہنچانے والوں میں شامل ہیں۔ قابل اعتماد ہونا اپنے مقام پر ہے، یہ اعتبار ہے۔ اور عربی کا اعتبار یہ ہے عبرت۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبرت کے مقامات تو بہت ہیں، عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ چاروں طرف عبرت ہی عبرت ہے۔ آپ اگر نگاہیں اٹھا کے دیکھیے، اب قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ نگاہوں کا استعمال کیا ہے۔ قرآن میں نگاہوں کے استعمال دو انداز سے بیان کیے گئے، ایک نظر، ایک بصر۔ نظر اور ہے، بصر اور ہے۔ نظر کا مطلب آئیے تلاش کرتے ہیں کہ نظر قرآن مجید نے خاص طور سے کن معنوں میں استعمال کیا۔ الفاظ ہیں سیرو فی الارض، زمین پہ چلو، فانظروا، اور پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوقات کو کیسے پیدا کیا ہے۔ سیرو فی الارض، زمین پہ چلو اور چل کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظروا، دیکھو، کیا دیکھو؟ کہ خدا کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آئیے کبھی کبھی عبرت کے لیے بہت ساری باتیں انسان کو اپنے پاس رکھنا پڑتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جناب داؤد علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، خدا کا ذکر کرتے ہوئے۔ لہن داؤد تو مشہور ہے، جب ذکر خدا کرتے تھے
ایسا لگتا تھا چرند و پرند، حجر و شجر و مدر سب تسبیح کر رہے ہو. تو تسبیح کرتے کرتے آپ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے. اس پہاڑ کے دامن میں ایک مکان بنا ہوا تھا. مکان تھا جناب حزقیل کا. جناب داؤد قریب ہے اور دروازہ حزقیل میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے منع کر دیا. منع کر دیا، نہیں آپ اندر مت آئیے. پروردگار نے حزقیل پہ وحی نازل کی کہ داؤد کا دل مت دکھاؤ، انہیں اندر تو آنے دو. آپ نے اندر بلایا. کیا شخصیات ہے. جناب داؤد جب اندر پہنچے حزقیل سے ملاقات کی، حزقیل کیا شخصیت ہے. سوال نمبر 1 کیا کس نے؟ داؤد علیہ السلام. کس سے؟ حزقیل علیہ السلام سے. سوال نمبر 1 کیا تھا؟ کیا کبھی آپ کے دل نے گناہوں کا ارادہ کیا؟ جناب حزقیل کا مقام دنیا کو بتانے کے لیے سوال نمبر 1، کیا کبھی آپ کے دل نے گناہوں کا ارادہ کیا؟ جواب جی نہیں. اللہ اکبر. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا دل دنیا میں لگا ہو؟ فرمایا جب میرا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں نے ایک کمرہ بنا رکھا ہے اپنے لیے، میں اس کمرے میں چلا جاتا اور دل ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں چلو مجھے بھی دکھاؤ کیا ہے. جناب حزقیل جناب داؤد کو لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے. جب کمرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک کھوپڑی ہے کسی انسان کی، اور اس کی باقیات پر کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. یعنی ہڈیاں کھوپڑی کے ساتھ اور کیڑے مکوڑے جو ہڈی انسان کی نوچ نوچ کے ختم کر دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جناب حزقیل کہ یہ ہے اروا سلم. اروا سلم کون؟ ایک شخص گزرا ہے جس نے 1000 سال تک حکومت کی. 1000 سال تک حکومت کی، 1000 شہر آباد کیے اور 1000 نکاح کیے عورتوں سے. 1000 سال حکومت، 1000 سال حکومت کے بعد شہر کا بنایا جانا اور 1000 مرتبہ نکاح کر لینے. انجام کیا ہوا؟ یہ کھوپڑی ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہڈیوں پہ چپٹے ہوئے. کہ جب کبھی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے میں جا کے اس کمرے میں اس کی ہڈیوں کو دیکھ لیتا ہوں، ایک دم دل سیدھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھنا، یہ دیکھنا انسان کی صلاحیت پروردگار نے انسان کو دی ہے. رنگوں کو دیکھتا ہے. یہ کیا ہے کہ یہ بصر ہے، اور اگر بصر کے ساتھ ساتھ یہ نظر بھی قائم کر لے تو نظر کا مطلب ہے عبرت. یعنی کسی شے کو دیکھے، اب چاہے عبرت آخرت کے لیے ہو یا عبرت انسان کے علم کو بڑھانے کے لیے ہو. انسان کسی کتاب کا مطالعہ کرے تو کتاب کے علم سے انسان کے علم میں اضافہ ہو جائے، یہ بھی عبرت ہے. اور کتاب کے علم کے ذریعے سے انسان آخرت میں اپنے انجام کو ٹھیک کر لے، یہ بھی عبرت ہے. یہ دیکھے پلٹ کر کہاں گئے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو بڑے سینہ چوڑا کر کے آتے تھے، ہم بیٹھیں گے آپ نہیں بیٹھیں گے؟ آج کہاں گئے؟ دیکھیں ان کو. عجیب بات، 4 آنکھیں ہیں، 2 نہیں ہیں. 2 یہاں پر ہیں اور 2 اندر ہیں. یہ 4 آنکھیں کیا ہیں؟ بر روایت امام صادق علیہ السلام
سب کی چار آنکھیں، سب کی چار آنکھیں، فرق یہ ہے کہ مومن کی چاروں کھلی ہوئی ہیں اور کافر کی، مشرک کی، منافق کی دو بندوں کھلی ہوئی. وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر کے پس پردہ باطن کو نہیں دیکھتا، جبکہ مومن ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور پس پردہ باطن کو بھی دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ بہت تیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتقو فراست المومن، ڈرو مومن کی فراست نگاہ سے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ مومن دیکھتا ہے اللہ کے نور سے. اللہ اکبر. غور کیا آپ نے؟ تو قرآن نے مثالیں قائم کی. آئیے آپ کی خدمت میں لیے چلتا ہوں آپ کو خاص ان 4 مثالوں کی طرف کہ جہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ہم نے کتنی بار اونٹ دیکھا ہے، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ ينظرون كيف خلقت، کہ اسے ہم نے کیسے بنایا ہے. یہ اونٹ کی مثال کیوں ہے پہلی؟ کہ اس لیے کہ اونٹ عرب میں سب سے انوکھا جانور تھا، بلکہ آج بھی اونٹ کا استعمال کم نہیں ہے، صحرائی علاقوں میں بہت کام آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ویگو ساتھ چھوڑ دے، میں ڈرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں ڈالا ساتھ چھوڑ دے، لیکن اونٹ ساتھ نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ ویگو میں یا ڈالا میں جب تک پیٹرول رہے گا تب تک چلے گی. اونٹ میں 10 دن تک کچھ نہ کھائے نہ پیے بغیر چلنے کی صلاحیت ہے. ایسی گاڑی بنا کے تو دکھاؤ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب کہنے کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ جناب وہ کوہان ہے اوپر، اس میں خوراک جمع کر لیتا ہے وہ اپنے اندر اور اسی خوراک سے اپنے آپ کو مومنٹ میں رکھتا ہے. تو بنایا کس نے؟ آپ کھاؤ 5 ٹائم کی غذا تو کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں نہ آئے تو ماہ رمضان کی سحری یاد کر لیجئے، اور پھر آخری دن کی افطاری تو ایسی ہوتی ہے بس کیا کہنے، جیسے بس اب تو جان چھوٹ گئی روزوں سے، توبہ استغفار. تو زیادہ کھانے سے کیا آپ مزید 2 دن بھوکے رہ سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں. آپ کو تو کھانا چاہیے نارمل ٹائم کے اعتبار سے. اونٹ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیسے اللہ نے اسے خلق کیا ہے، کہ ایسا ہے خدا کا بنایا ہوا کہ یہ بار برداری کے کام بھی آتا ہے، سواری کے کام بھی آتا ہے، دودھ بھی اس کا کارآمد حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے. تو چاروں کا فائدہ ہے اس میں. مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس ویگو ہو، پیٹرول تو ہو مگر کھانا ختم ہو جائے تو کیا ویگو کی سیٹ کاٹ کے کھا سکتے؟ خدا نے اونٹ ایسا بنایا ہے اگر بھوک سے مرنے لگو تو حرام حلال وہ الگ موضوع، مگر عام حالت میں بھی خدا نے اونٹ کو حلال جانوروں میں قرار دیا ہے کہ اگر چاہو تو اس کو نہر کر کے اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ بتائیے دودھ سبحان اللہ اگر ناقہ ہو. بس یہ بات یاد رکھیں خدا نے اونٹ ایسا بنایا ہے کہ اونٹ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے امن کی حالت میں، اور گھوڑا استعمال ہوتا ہے جنگ کی حالت میں. تو گھوڑا جنگ کی سواری ہے اور اونٹ امن کی سواری ہے. کیا کہیں امن دشمنوں کو، جو امن کی سواری کو جنگ میں لے کے آئے. صلوات پڑھیں محمد. کیا کہیں اللہ اکبر. اونٹ کی بات ہو رہی ہے.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. ایک چھت بنی ہوئی ہے، دیکھیں اس کو ذرا، یہ چھت ہے، بالکل ہے، آپ پہ نہیں گر رہی نا؟ کیوں نہیں گر رہی؟ کہ اس لیے کہ اس کو سپورٹ حاصل ہے. سپورٹ کا مطلب پلر ہے، اردو میں کہوں بیم لگے ہوئے، ستون لگے ہوئے، اور اگر ستون پر نہ رکتی تو گر جاتی. اتنا سا ہال ہے، اس میں 500 لوگ آ جائیں، 1000 لوگ آ جائیں، بس ان 500,000 لوگوں کے لیے سائبان ہے، وہ ستون کے بغیر رک نہیں سکتا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اب دیکھو آسمانوں کو کہیں پلر دکھائی دیتے ہیں، آسمان گرا کیوں نہیں پھر؟ اللہ اکبر. اس کے بعد چلے ہو خدا سمجھنے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ یا رسول اللہ. یا علی تو بات آسمانوں کی تو دیکھیں ذرا، آسمان کا تذکرہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہے. پروردگار نے آسمان کیسے بنایا؟ ایک پر ایک بنایا ہے. طباق کہتے ہیں منزلوں کو، فلورز کو، یعنی فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، ایسے ہی ہے، ففتھ، سکس اور سیونتھ. 7 آسمان ہیں بالکل جسٹ لائک فلورز. اور خدا نے ایسے بنایا کہ خدا خود دعوت دے رہا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے آسمان کیسے بنائے، ایک پر ایک طبقہ رکھتے ہوئے. پھر ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیں، فرجع البصر، دیکھیں حل تری من فطور، کہیں کوئی نقص دکھتا ہے؟ آپ سب بیٹھے میں دیکھیں چھت کو، جب آپ دیکھیں گے اچھا یہ جو ڈیزائن بنا ہے یہاں پر، یہاں شاید ذرا سا سیمنٹ زیادہ ہو گیا. مثال دے رہا ہوں، یہ والا کونا دیکھا آپ نے، شاید وہاں پر یہ سیمنٹ کم ہو گیا. انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی. آپ چھت دیکھتے رہے، قرآن کہتا ہے دیکھو آسمان کہیں سوراخ دکھتا ہے. قسم بخدا میں سائنسی مسائل کو پھر کبھی بیان کروں گا کہ سوراخ کیا ہے، ہول کسے کہتے ہیں، مسائل کیا ہیں اس کے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قیامت اپنے مقام پر آئے گی اور کائنات کو بالآخر ختم ہو جانا ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن خلقت کائنات میں تم کوئی نقص تلاش کر کے تو دکھاؤ. پھر ثم ارجع البصر کرتین، ایک دفعہ سے کام نہیں چلا، پھر دوبارہ دیکھو. کرتین، 2 بار دیکھو. اللہ اکبر. خدا کہتے تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی. تمہاری نگاہ، بہت غور کیجئے گا، امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا سے، مولا سے مولا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے 2 جواب دیے. فاصلہ ایک پہچان ہے آواز سے، فاصلے کی ایک پہچان ہے روشنی سے. آواز اور روشنی. زمین سے آسمان تک کا فاصلہ اگر آواز سے ناپنا ہو تو یتیم کی آہ ادھر نکلی ادھر پہنچی.
یتیم کی آہ ادھر نکلی ادھر پہنچی. امام نے جواب بھی دے دیا اور ڈرا بھی دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ یتیم صبح کو اللہ کو پکارے گا، اللہ میاں شام کو جواب دیں گے. صبح اللہ میاں جواب نہیں دیں گے، آواز وہاں تک جائے گی آہستہ 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 آہستہ. امام نے ڈرا دیا، فرمایا یتیم کی آہ ادھر نکلی ادھر پہنچی. آواز سے اگر زمین کا آسمان کے درمیان فاصلہ ناپنا ہے تو نکلی اور پہنچی. روشنی، امام فرماتے اپنی نگاہیں اٹھاؤ اور جیسی نگاہ اٹھاؤ گے آسمان تک پہنچ جائے گی. اتنا سا ہے چربی کا ٹکڑا، اس میں مسور کی دال کے دانے کے برابر ایک ہے ذرہ نور. ساری آنکھ نہیں دیکھتی. غور تو کیجئے، ارے نور کے ساتھ ہے ایک کالا حصہ، کالے کے ساتھ ہے ایک سفید حصہ. دیکھتا کون ہے؟ نہ سفید دیکھتا ہے نہ کالا دیکھتا ہے. کالے کے بیچ میں ہے ایک مسور کی دال کے دانے کے برابر. عجیب بات ہے، نور کے ساتھ رہ کر بھی کالا ہے. اب تو پہچان لو، نور کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے، نور کے ساتھ نور ہو جانا کمال ہے. اگر نور کے ساتھ رہنے سے نور ہو جاتے تو قبلہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ. یہ محاورہ صحیح ہے غلط؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی آج تک آپ نے سنا خربوزے کو دیکھ کر سیب رنگ پکڑ لیتا ہے؟ کبھی سنا آج تک کہ سیب کو دیکھ کر کیلا رنگ پکڑ لیتا ہے؟ کہ نہیں، کیلا الگ، سیب الگ، خربوزہ الگ. تو خربوزہ ہم جنس کو دیکھ کے پکڑے گا. اس کا مطلب ہے جنس اگر ایک ہو تو رنگ پکڑتا ہے، جنس اگر غیر ہو تو چاہے برسوں ساتھ رکھا رہے. سیب سیب رہتا ہے، خربوزہ خربوزہ رہتا ہے. ارے جب پھل مزاج نہیں بدلتا تو پھل کھانے والا کیسے بدل جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تو قرآن مجید دعوت دی انسان کو. امام فرما رہے ہیں کہ انسان اگر آسمان دیکھنا چاہے، اب آسمان کی وضاحت بہت طویل ہے، صرف اگر کبھی موقع ملا تو صرف آسمان پر عنوان رکھیں گے. آسمان کیا ہے، آسمان کے فضائل کیا، اس کے فائدے کیا، معصوم کی روایت کے بارے میں کیا. آسمان کہتے ہیں ہر اونچائی کو، آسمان کہتے ہیں نگاہ کی آخری حد کو، جہاں اس سے آگے نگاہ نہ بڑھ سکے سمجھو وہاں تک آسمان ختم ہو گیا. لیکن بہرحال آج نہیں تو کل سفر کیجئے یہاں سے اوپر کی طرف. جتنا سفر کریں گے آپ کا وجود بعد میں اوپر پہنچے گا، آپ کی نگاہ پہلے پہنچ رہی ہے. اسی لیے چاند دیکھنا آسان، چاند پہ جانا مشکل ہے. یہ الگ بات ہے کہ رؤیت ہلال میں ایسے افراد بیٹھے ہیں جنہیں گھڑی کی سوئی نہیں دکھتی مگر چاند دکھ جاتا ہے. حیرت ہے جنہیں یزید کی برائی نہیں دکھتی اور ماہ رمضان کا چاند دکھ جاتا ہے. خدا کا احسان ہے کہ اب تو آزاد ہوگی. صلوات پڑھیں. بات واضح ہو گئی. تو آنکھیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت، خدا کی دعوت ہے سب کو. دیکھو آسمان کو سورہ ملک کے اندر ایک بار دیکھا، ایک بار اور دیکھو. يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی ناکام ہو کر، اور اس حالت میں کہ وہ تھک چکی ہوگی. یعنی 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ جانے کی ہمت نہیں ہے. سورہ ملک بات واضح ہو رہی. اللہ اکبر. قرآن کی آخری سورہ پڑھیے تو اندازہ کیجئے. پہلا مثال دی قرآن نے اونٹ کی، پھر دی مثال
آسمان کی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ چاندنی بچھی ہوئی ہے. یہ چاندنی کیسے بچھی ہوئی ہے؟ کہ دو باتیں، یا تو اس کا ویٹ زیادہ ہے تو یہ اڑے گی نہیں، یا اس کے اوپر ویٹ رکھ دیا جائے تو اڑے گی نہیں، ورنہ پنکھا چلنے سے ہی اڑنے لگتی ہے. بچھانے والے کا کمال یہ ہے کہ ایسے بچھائے کہ پورے کمرے میں اس کونے سے اس کونے تک یہ چاندنی اڑے نہیں، نہ اڑے اور نہ کوئی اس میں پھنس کے گرے. بہت غور کیجئے گا، نہ اڑے اور نہ کوئی اس میں پھنس کے گرے. اور چاندنی بچھانے والے خیال کرنا، تم نے سیفٹی پن استعمال کی تو کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہے. کیا خدا نے زمین بچھائی ہے، ایسی بچھائی ہے کہ ایسے آج تک کسی نے کوئی دری نہ بچھائی. اس نے زمین ایسی بچھائی ہے، نہ بہت سخت کی ہے نہ بہت نرم کی ہے. اتنی نرم ہوتی جیسے پانی تو کھڑے ہونا ممکن ہی نہ تھا، اتنی سخت ہوتی جیسے لوہا تو مکان بنانا تصور ناممکن رہ جاتا، تصور محال ہو جاتا کہ ٹوٹتا ہی نہیں. آپ زمین نہیں ٹوٹا جائے. خدا نے ایسی بنائی، چاہو تو مکان بناؤ اور چاہو تو اس میں زراعت کرو. ایسی بنائی ہے اللہ اکبر کہ ننھا سا بیج ہے، جب آپ نے اسے زمین کے اندر چھپایا خدا نے اس کے غلاف کو ہٹایا، اس نے زمین کا سینہ چیرا باہر نکل آیا. اللہ اکبر. اب زمین دیکھتے جائیے اور خدا کو سمجھتے جائیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین بچھائی کیسے گئی. بس خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ زمین بچھانے کا آغاز ہوا ہے 25 ذی القعدہ کو، اور زمین بچھائی خدا نے خانہ کعبہ کی زمین کے ساتھ اسی پلاٹ سے، وہیں سے آغاز کیا. تو زمین کی ماں ہے کون؟ زمین کعبہ. اس لیے اسے کہتے ہیں ام القریٰ. اب پورے مکے کو ہی کہتے ہیں ام القریٰ. تو جو قریوں کی ماں ہے اس میں خدا نے تراب کے باپ کو اتار دیا. اللہ اکبر. یا مالک اللہ سبحانہ. زمین پروردگار نے بچھائی کہاں پر ہے؟ کہیں کون بتائے گا؟ آپ کے سامنے زمین بنی ہے؟ نہیں. آپ کے پاس کوئی جدید تعلیم نہیں ہے آج اگر، تو زمین کس پہ بچھائی گئی ہے؟ تو یا تو بتائیں گے آل محمد. اگر آل محمد نہ ملے تو زمین کھود کے دیکھو کیا نکلتا ہے؟ پانی. پانی کا مطلب کیا ہے؟ زمین بچھائی گئی پانی کے اوپر. زمین بچھائی گئی پانی کے اوپر. تو اگر خدا کو تلاش کریں دو آنکھیں، آسمان دیکھ کر، زمین دیکھ کر، اور اگر عربی ہو تو اونٹ دیکھ کر. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پھر دیکھو پہاڑوں کو، اللہ نے پہاڑ کیسے فکس بنائے ہیں، نصب کیسے کیے. اللہ اکبر. جب آپ کوئی بہت بڑا علم لگانا چاہتے ہو، ماشاءاللہ آج کل تو علم کے بلند ہونے کے حوالے سے ہمارے آپ پہ جذبات بہت بلند ہیں ماشاءاللہ. تو جتنے فٹ بھی آپ علم بلند کرنا چاہتے ہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ اتنا اس کی بیس کو مضبوط کریں گے. جتنا بیس مضبوط ہوگی اتنا علم محفوظ رہے گا ہواؤں کے چلنے سے. اب وہ الگ بات ہے
کہ علم پاکستان کا ہو تو اور ہے، اور اگر علم حضرت عباس کا ہو تو اور ہے۔ جس کو ہوا سے بچانے کے لیے ہم جستجو کریں وہ اور ہے، اور ہوا جس کو خود بچا کے رکھے وہ اور ہے۔ تو یہ اپنی محبت کا طریقہ ہے انسان کے سمجھنے کے لیے۔ تو جب کوئی شے بلند کی جاتی ہے اوپر، تو اتنا ہی اس کی بیس میں اس کا مقام رکھا جاتا ہے۔ چلیے مثال دیتا ہوں، ایک امام بارگاہ کی، اس کی 4 منزلہ ہے۔ اب 4 منزلہ ایسی ہیں کہ 2 منزلیں ایک بیسمنٹ ہے اور 3 منزلہ اوپر ہے، اور اب جب اس میں کمی ہونے لگی کہ لوگ زیادہ ہو گئے، امام بارگاہ چھوٹا پڑنے لگا، تو درخواست کی گئی کہ ہمیں اوپر بنانے کی پرمیشن مل جائے۔ تو سوال کیا گیا، بتائیے کہ بلدیہ اس کی دے گا آپ کو اجازت؟ یہ آپ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان سے باہر ایسے ملک یا قانون چلتا ہے، بلدیہ پرمیشن دے گا کہ جی کیسے؟ کہ ہم نے جب یہ عمارت بنائی تھی تو بلدیہ نے اسے 6 منزلہ پاس کیا تھا۔ کیا مطلب کہ 6 منزلہ بنانے کے اعتبار سے اس کی بیس مضبوط بنائی گئی ہے، اس پر اگر 2 منزلیں اور بڑھا دی جائیں تو خطرہ نہیں ہوگا، خرچہ تو ہوگا، خطرہ نہیں ہوگا۔ پتہ چلا خرچہ اور ہے، خطرہ اور ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی بیس اتنی مضبوط نہ ہو تو آپ 4 کے بعد 2 اوپر بڑھا نہیں سکتے۔ خدا نے پہاڑ بنائے کیسے ہیں؟ اس کے روٹس زمین میں کتنے گہرے ہیں؟ اللہ اکبر! کبھی سوچئے پہاڑوں پر کہ خدا نے ایسے بنائے ہیں، دیکھتے تو سب پہاڑ کو ہیں، مگر کوئی چڑھنے کے لیے دیکھتا ہے، کوئی اترنے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سب دیکھتے ہیں۔ بات بڑی آسان سی ہے نا قبلہ، میں نے جو مثال دی ہے وہ غلط نہیں دی ہے، اس لیے کہ 10 پہاڑ تھے، اور 10 پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے رکھا تھا۔ پہاڑ پر کچھ حصہ یہاں، کچھ حصہ یہاں، کچھ حصہ یہاں، اور پھر آپ نے کٹے ہوئے سر ہاتھ میں لیے تھے اور پہاڑوں پر رکھے ہوئے گوشت والے پرندوں کو آواز دی تھی۔ تو 4 وہ تھے جو نبی کی آواز پر پہاڑ سے نیچے آئے تھے۔ اب میں ان کی تعریف کروں یا ان کی کروں جو نبی کی آواز سن کے پہاڑ کے اوپر؟ صلوات پڑھے محمد۔ پہاڑ خدا کی بڑی عظیم نعمت ہے اور آنکھیں اسے دیکھتی۔ اتنا بڑا پہاڑ آنکھوں میں آ گیا، اور اب راوی ہے، امام کی خدمت میں ہے، اور امام تو سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ پروردگار عالم اس ساری کائنات کو ایک انڈے کے برابر حجم میں سمو دے، کائنات کو انڈے کے برابر ایک سائز میں اندر سمو دے، ایسے کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ کائنات چھوٹی ہو۔ یہ 2 روایتیں الگ الگ ہیں، میں ایک پڑھ رہا ہوں خالی، کبھی اگر آپ کو اس کے علاوہ ملے تو آپ گھبرائیے گا مت، میں ایک پڑھ رہا ہوں خالی۔ امام فرماتے ہیں کہ انڈا تو بڑا ہے، خدا چاہے تو مسور کی دال کے دانے کے برابر ایک ذرے میں پوری کائنات سمو دے، ایسے کہ نہ کائنات چھوٹی ہو اور نہ ذرہ بڑا ہو۔ کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امام فرماتے ہیں اپنی آنکھیں کھول، آسمان دیکھ، آنکھیں بند کر، تصور آسمان کر، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، آنکھ میں آ گئے۔
زمین کو دیکھ، زمین پہ سبزے کو دیکھ اور پھر آنکھ بند کر لے. اب سوچ کہ زمین پر سبزہ ہل رہا ہے، آنکھ میں آ گیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ای بکس کا تصور نہیں تھا، جبکہ انسان کی معلومات کو کسی چھوٹے سے ایک جرم کے اندر ایک وجود میں سامانے کوئی تصور نہیں تھا. آج بہت آسان ہے. آپ کہتے ہیں پوری دنیا میری جیب کے اندر ہے. جیب میں دنیا؟ جی موبائل. بھئی آپ میں صلاحیت اگر یہ ہے کہ آپ دنیا کو جیب میں لے آئیں تو خدا ایک ذرے میں لانے پہ قادر نہیں. اللہ اکبر. تو آنکھیں خدا کی بڑی نعمت، مگر آنکھوں کا حق یہ ہے کہ انہیں اس سے بچا کے رکھو جن پر خدا نے نگاہ ڈالنا حرام قرار دی. دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو. اور نامحرم کا دیکھنا، کسی مرد کا کسی خاتون کو دیکھنا، کسی مومن کا کسی مومنہ کو دیکھنا، قرآن نے دونوں سے کہا ہے سورہ نور کے اندر. خالی ایک بات نہیں ہے. قل للمؤمنین، حبیب کہتے مومنین سے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اور قل للمؤمنات، اور کہتے مومنات سے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. بڑے حسین لوگ ملے اس موضوع پر، کہنے لگے جی پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے. جی خدا نے آنکھ ہی کہا ہے کہ آنکھیں نیچی رکھیں. ہاں آنکھیں اٹھانے کی اجازت ہے. نمبر 1، جب انتخاب رشتہ مسنونہ ہو تو آنکھیں اٹھانے کی لمٹ کے اعتبار سے اجازت ہے. یا جب علاج موقوف ہو جائے اسی نگاہ اٹھانے میں. مثلا کوئی ہماری بہن مریض ہو جائے، ڈاکٹر مرد مل رہا ہے، عورت نہیں مل رہی، تو یا جان سے مار دے سکتے. تو شریعت نے آنکھ کے استعمال میں بھی ایک حدود بیان کی ہے. اس کے علاوہ آپ کے لیے یاد رکھیں کہ ایک دفعہ نگاہ اگر پڑی کسی ایسے مقام پر جس کا دیکھنا حلال نہیں تھا تو پہلی نگاہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ اب ارادے کے ساتھ جائے گی. میں بات کو سمجھاتا ہوں ایک مثال دے کر. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا صدام کے دور میں بڑے مظالم ہوئے، اور صدام کا داماد تو بہت ہی ظالم ترین شخص تھا. ایسا بے تحاشا مومنین کو شہید کیا جاتا تھا. سامنے کھڑا کیا ہوا لائن سے ایک ایک کو بلاتے ہیں. کس کو مانتا ہے، امام حسین یا صدام حسین؟ کس کو مانتا ہے؟ اب یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کا پہلا واقعہ تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کرے گا. اگر ہم کہیں امام حسین تو کیا کرے گا، اور کہیں صدام حسین تو کیا کرے گا، نہیں معلوم. ایک جوان کو بلایا، اس سے پوچھا کسے مانتا ہے، امام حسین صدام حسین؟ کہا امام حسین. اسی وقت اس کے بھیجے پر گولی مار دی گئی، اور اتنا قریب سے ماری گئی ایسے مقام پر کہ فوراً مر گیا. ابھی گر گیا. اب سیکنڈ کو بلایا. پہلے والے کو تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ صدام کہوں تو کیا ہوگا اور امام کہوں تو کیا ہوگا، لیکن سیکنڈ والے کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اس کو بلا کے پوچھا کہ تم بتاؤ امام حسین صدام حسین؟ کہ امام حسین. اس کو مار دیا. تیسرا والا ڈر گیا.
ڈر کے مارے کہا صدام حسین، چھوڑ دیا اسے۔ بعد میں بہت پچھتایا، بہت رویا، بہت توبہ کی، استغفار کیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ ایک دن خواب میں مولا حسین کے حرم کو دیکھتا ہے، یہ جو تیسرا بچ گیا ہے نا، دیکھا کہ امام کا حرم ہے اور دونوں شہیدوں کی لاشیں امام کے حرم میں لائی گئی، اور جو پہلا جوان تھا جس نے سب سے پہلے گولی کھائی تھی، امام فرماتے ہیں اس کو میرے جوار میں دفن کر دو، میرے صحن میں۔ اور دوسرا والا جو تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میرے حائر میں لے کے آؤ۔ حائر کا مطلب گنبد کے نیچے، اس کو دفن کرو صحن میں، اسے لاؤ اندر رواق سے حجرے کے اندر دفن کرو۔ کہتا ہے حالت خواب میں بہت رویا، بہت پچھتایا، یہ تیسرا شخص ہوتا ہے۔ اس نے امام سے پوچھ لیا، روتے ہوئے مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں گھبرا گیا خون بہتا ہوا دیکھ کر، یہ بتائیے کہ آپ نے دونوں کا فیصلہ الگ الگ کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے شخص کو شہادت کا مرتبہ تو ملا مگر علم کے بغیر، وہ جانتا نہیں تھا کیا ہونے والا۔ دوسرے شخص کو شہادت کا مرتبہ ملا مگر علم کے ساتھ۔ بات واضح ہو گئی؟ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اس نے پھر حسین کا نام لیا۔ بس یہی سمجھانا تھا کہ بالارادہ اور بلا ارادہ نگاہوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ بلا ارادہ نگاہ اور ہے، بالارادہ نگاہ اور ہے۔ اور 2 مہینے 8 دن تو خدا کا احسان ہے کہ غم حسین کے آنسو ہماری آنکھوں کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو فکر کیجئے گا، پھر اگر بیماری ہو تو علاج کرائیے گا، اور اگر بیماری نہ ہو تو پھر سختی قلب ہے۔ رونے والوں، بہت ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، عجیب سی بات ہے، بہرحال ہو سکتا ہے کسی کو محسوس نہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت امیر المومنین کا واقعہ ہے، یا جناب ام کلثوم کا، جناب رباب کا واقعہ ہے، خواتین اہل بیت میں کسی خاتون سے منسوب ہے کہ جب روتی تھیں کربلا کے بعد اور کسی نے پرندے کا بھنا ہوا گوشت ان کی خدمت میں بھیجا کہ اسے نوش کر لیجئے، تو تڑپ کے فرمایا کہ غم کے ایام میں، حسین کے ماتم میں اسے کھانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ انبیاء جو غذا استعمال کرتے تھے اس میں خاص مسور کی دال، اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آنکھوں میں آنسو لے کر آتا ہے۔ تو اب چاہے اس کو آپ جو سمجھیں، کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آنکھوں میں آنسو کم ہونے لگیں تو اگر مسئلہ مرض کا علاج کرائیے، قساوت قلب کا توبہ کیجئے، غذاؤں کے استعمال کا ہو تو ایسی غذا پہ توجہ کی جس سے آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں تو آنسو چاہیے صرف رومال زہرا کے لیے۔ واہ غربتا اور رونے والوں، کتنا مشکل وقت ہے، آپ امام پہ رونے کے لیے آنسو مانگ رہے ہیں، لیکن ہائے اون و محمد کہ جن پر ماں نے آنسو نہیں بہائے، نہ کربلا میں روئیں، نہ کربلا کے بعد کوفہ و شام میں روئیں۔ ہاں زینب کبریٰ کس لیے نہ روتی تھیں؟ اس لیے ہے کہ آپ کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، آپ کو تو روتی ہوئی ماں کو سنبھالنا تھا، اکبر کی ماں، اصغر کی ماں، قاسم کی ماں، کیسے روئے اون و محمد کی ماں۔
اس لیے کہ شب عاشور امام نے ارشاد فرما دیا تھا بہن جتنا رونا ہے آج رو لو، کل مت رونا، کل سے روتے ہوئے بچوں کو سنبھال لینا، کل سے روتی ہوئی بیواؤں کو سنبھال لینا۔ بھائی کی نصیحت پہ عمل کیا، لیکن جب تمام قافلہ واپس مدینے آ گیا اور ایک دن امام سجاد نے آپ سے فرمایا پھپھی اماں بڑے دن گزر گئے، اپنے گھر ذرا ہو آئیے، شاید عبداللہ آپ کے قدوم کے منتظر ہوں۔ حضرت عبداللہ کے احترام میں جناب زینب کبریٰ چلی ہیں، 18 بھائیوں کی بہن ہے، نہ کبھی اکیلے گھر گئی تھی، نہ کبھی اکیلے گھر سے آئی تھی، آج اکیلے زینب گھر جا رہی ہیں، قدم رکھتی کہیں اور تھی، پڑتا کہیں اور تھا، ضعیفی طاری ہو چکی تھی۔ ایسے میں جب آئی ہیں عبداللہ کے گھر میں تو شہزادی سے آگے اندر داخل نہ ہوا گیا، وہیں سینے خانہ میں بیٹھ گئیں، یا یوں کہوں کہ شہزادی شدت غم سے زمین پر گر پڑی، آگے نہ بڑھا گیا، مگر کوئی سنبھالنے والا گھر میں نہ تھا، اس لیے کہ عبداللہ گھر سے باہر گئے تھے۔ جب پلٹ کے واپس آئے دیکھا کوئی معظمہ ہے، کوئی ضعیفہ ہے گھر میں بیٹھی صحن خانہ کے اندر۔ عبداللہ سمجھ نہ سکے، پہچان نہ سکے، قریب آئے فرمایا اے مستورہ راستہ بھول گئی ہیں یا کسی سے ملنے آئی ہیں؟ سر اٹھا کے فرمایا میرے وارث نہیں پہچانا، اور اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی معاف کر دیجئے نہ پہچان سکا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے والدین اور بھائی بہنوں کے بعد شوہر اور بیوی کے اعتبار سے۔ مولا کے غم میں زینب کا حال یہ ہے کہ شوہر نہ پہچان سکے، رونے لگے۔ جناب عبداللہ فرماتے تھے کہ شہزادی یہاں کیوں بیٹھ گئیں؟ یہ تو آپ کے بیٹھنے کا مقام ہرگز نہ تھا، آپ اندر چلیے نا۔ عبداللہ نے سہارا دیا، جناب زینب کبریٰ کو حجرے کی طرف لے کے چلے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ فرماتے تھے شہزادی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس سوال کا لفظ سنا۔ تڑپ کے فرمایا وارث پوچھو گے بچے کیا ہوئے؟ فرمایا بچوں کا سوال نہیں کرتا، وہ تو فدیہ تھے، بس یہ بتا دیجئے میرے مولا کی شجاعت کا کیا طریقہ تھا، کیسے جنگ لڑی تھی؟ جناب زینب نے سر کو اٹھا کے فرمایا اے میرے وارث، میرے بھائی کی جنگ کا کیا احوال پوچھتے ہیں؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اسے، ارے لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا جب میدان میں آیا تو علمان کی صدائیں بلند ہو گئی۔ رونے والوں عبداللہ سنتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ شہزادی کو جیسے ہی لے کے داخل حجرہ ہوئے، ایک مرتبہ اون و محمد کے بستروں پہ زینب کی نگاہ چلی گئی۔ رونے والوں کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، خدا تمہیں کبھی اولاد کا غم نہ دکھائے۔ اے اولاد والوں جب کبھی گھر سے بچے باہر چلے جائیں اور آپ گھر میں اکیلے ہو تو آواز کی شباہت ہو جاتی ہے، شاید بچے کی آواز آ رہی ہے، پھر خیال آتا ہے بچہ تو گھر میں نہیں ہے۔ آئے زینب کبریٰ کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو، ماں سے کیوں روٹ گئے؟ آؤ کہ ماں تمہیں سینے سے لگا۔ اللهم لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار و محمد کا واسطہ، ان کا واسطہ جن پر ماں نے گریہ نہ کیا، ان کا واسطہ جن کا پرسہ نہ ماں نے لیا نہ باپ نے لیا،
ان کا واسطہ جنہیں حسین نے بٹھایا بھی، حسین نے گود میں اٹھایا بھی۔ پروردگار اون اور محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار واسطہ اون و محمد کا تمام مشکلات و پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار اون و محمد کا واسطہ جو لاپتہ عزادار جو اسیر ان کو رہائی نصیب فرما۔ اون و محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ اون و محمد کا واسطہ پروردگار آج کے مشکل ترین دور میں ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری جوانوں کی نگاہوں کی حفاظت فرما۔ ایسا ہو جائے کہ نگاہیں اتنی پاک رہیں کہ امام زمانہ کی زیارت کر سکیں، دل اتنے پاک رہیں کہ امام کی اطاعت کر سکیں۔ پروردگار امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین